ایک ایرانی خطیب نے، ایرانی عالم دین نے بیان کیا، اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر میں مجلس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب ایام اضحیٰ آئے، ماہ محرم کا آغاز ہوا، تو انہوں نے عجیب فرمائش کی کہ محرم کے ابتدائی ایام میں آپ بنت رسول فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں۔ انہوں نے صاحب خانہ سے کہا کہ ان دنوں کے اندر جناب سیدہ کے مصائب بیان نہیں ہوتے، ان دنوں کے اندر کربلا والوں کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ مدینے سے روان کی ہے، کربلا آمد ہے، کربلا کے شہداء ہیں، ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ جناب سیدہ کے مصائب کے لیے خاص ایام ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا نہیں، آپ کو بیان کرنا ہے، یہ شروع کے 2-3 دن تو ضرور آپ کو بنت رسول کا ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے مجبوراً مصائب بیان کیے۔ وہ عربی تھے، کسی عرب کنٹری کے تھے، اور مختلف علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بحرین کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ دبئی کے تھے، لیکن کسی عرب کنٹری سے وہ ایران آئے ہوئے تھے اور شفٹ ہو چکے تھے ایران۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وجہ پوچھی کہ آخر بات کیا، کیوں بنت رسول کے مصائب بیان کریں، کہ اس کی ایک تفصیلی داستان ہے، میں آپ کو سر فرصت بیان کروں گا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ تنہائی میں تھے تو انہوں نے اپنی راز کو کھولا اور بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے ملک میں تھا، عرب کنٹری کے اندر تھا، تو وہاں پر خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی، بڑی پیاری بیٹی تھی میری، اور باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، یعنی بیٹوں سے الگ ہوتی ہے، بیٹیوں سے الگ ہوتی ہے، بیٹیوں سے جو محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کی محبت جو باپ سے ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ کسی صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی، ان کے یہاں ماشاءاللہ سے بیٹے ہوئے تھے، کئی سارے بیٹے تھے، لیکن جب بیٹی ہوئی تو کسی صاحب نے آ کر انہیں مبارکباد دی کہ اب آپ جا کر باپ بنے ہیں۔ آپ کے اگر بیٹی ہو تو آپ کو باپ ہونے کا احساس نہیں ہوگا، بیٹی ہو تو پھر باپ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹی بتاتی ہے کہ باپ کیسا ہوتا ہے، باپ سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ کہا کہ میری یہ بیٹی پیدا ہوئی، بڑی محبت تھی، بڑی خوبصورت بیٹی پروردگار نے مجھے دی تھی۔ جیسے جیسے بھی بیٹی بڑی ہوئی، اس کو بولنا شروع ہوئی، اتنا پیارا بولتی تھی، میرا دل چاہتا تھا یہ بولتی رہے، اور میں جب آفس بھی جایا کرتا تھا تو میں اس کو کال کرتا تھا کہ مجھ سے باتیں کریں۔ دن میں 2-3 مرتبہ کی کال ہمیشہ ہوتی تھی، میں اپنی بیٹی سے ضرور باتیں کیا کرتا تھا۔ بہت امیر آدمی تھے۔ ایک دن کال آئی اور کہا کہ غضب ہو گیا، بیٹی کے گلے میں سکہ پھنس گیا۔ بیٹی کھیلنے کھیلنے میں کوئی سکہ منہ میں ڈال دیا اور سکہ گلے میں پھنس گیا، جلدی سے گھر پڑا کہ بس میرے ہاتھوں ساری چیز گر گئی، کیا ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ۔ دوڑتا پہنچا میں گھر میں، تو بیٹی بڑی تڑپ رہی ہے، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا، دھکا مار رہے ہیں، پیچھے سے ہاتھ دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا، رو ہے، عجیب کوہرام ہے۔ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ جس جگہ پر یہ سکہ پھنسا ہوا ہے ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آپریشن اس کا نہیں مل سکتا، اگر آپ فوراً ابھی اسی وقت فلائٹ لے کر یورپ جائیں، فرانس میں جائیں، وہاں پر میں کانٹیکٹ کروں گا، وہاں پر آپ اگر آپریشن کروائیں تو شاید یہ بچی کا سکہ نکل سکتا ہے۔ کہتے ہیں اتنا امیر تھا، میں نے اسی وقت جیٹ طیارہ لیا، فوراً پہنچا فرانس، وہاں ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ ڈاکٹر نے سارا معائنہ کیا، جب آپریشن کا وقت آیا ڈاکٹر نے باہر نکل کے کہا کہ ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے یہ کہ اگر ہم آپریشن کر کے نکالنا چاہیں گے تو یہ قوت سماعت سے محروم ہو جائے گی، کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں تو ہم نکالیں، ورنہ پھر یہ اسی حالت کے اندر ہے۔ کہا کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، کر دیجیے آپریشن، کم از کم زندہ تو رہے گی بچی۔ اور آپریشن کا ان کو اوکے کیا، اور کہتے بس میری دنیا ختم ہو گئی، دیوار سے سہارا لے کر میں کھڑا ہوا۔ اچانک نہ جانے، کیونکہ مسلمان تھے، غیر شیعہ تھے لیکن مسلمان تھے، کہتے ہیں کہ میرا رخ اچانک سے مدینہ کی طرف ہو گیا اور مجھے رسول خدا اور ان کی بیٹی کی محبت یاد آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک آپ کی بیٹی تھی جس سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، ایک یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کو کسی طریقے سے اپنی بیٹی کے صدقے میں شفا دے دیجیے۔ آپ کی محبت جس طرح سے بڑی خاص محبت تھی، خاص لگاؤ تھا، ویسا مجھے بھی اپنی بیٹی سے لگاؤ ہے، بس میری بیٹی کو کسی طریقے سے بچا لیجیے، میں آپ کی بیٹی کا معتقد ہو جاؤں گا، میں آپ کی بیٹی کا ماننے والا ہو جاؤں گا، میں سیدہ زہرا کو سچا ماننے والا ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے ابھی میں یہ جب حالت پیدا ہوئی اور رو رہا تھا اور استغاثہ کر رہا تھا، وسیلہ تلاش کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آئے اور یہ کہنے لگے تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، حضرت عیسیٰ نے تمہاری بچی کو شفا دے دی۔ یہ دل میں کہنے لگے جس عیسیٰ کی تم بات کرتے ہو وہ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ بھی جس کے در کی نوکری کری ہے وہ ہے، اس نے حقیقت میں شفا دی ہے۔ کہتے ہیں آسانی سے سکہ باہر آ گیا، پہنچا ہی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، بیٹی بڑی نڈھال تھی،
بیٹی کو سینے سے لگایا اور بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ بچی تجھے دوبارہ صحت مل گئی، تجھے دوبارہ زندگی مل گئی۔ بچی کہنے لگی بابا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کس سے شفا دی؟ کہ جب کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا تو ایک مخدرہ آئی اور مخدرہ نے آ کر مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا اور پیچھے سے تھپی دی، اور پیچھے سے جو اپنا دست مبارک میرے پش پر مارا تو یہ سکہ آسانی سے باہر آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم بابا وہ کون سی بی بی تھی، لیکن اتنا کہتے کہتے گئی تھی کہ اپنے بابا کو کہنا کہ جتنی محبت اس کو اپنی بیٹی سے، اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی۔ تجھے جتنی محبت تیری بیٹی سے ہے، اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی۔